امام جعفر صادق یہ حضرت امام حسین پاک آپ کے پڑ پوتے ہیں، اور آپ کا نام جعفر ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب آپ کا صادق ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کسی نے بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب یہ جو دو ہستیوں کی میں نے بات کی ہے نا، ہم ان کا ذکر سن رہے ہیں، بڑی محبت ہے ہمیں، ہم ان کے نام کے لنگر نیاز بھی کھاتے ہیں، اور امام جعفر صادق کی وہ ہستی ہیں کہ جن کے نام کے آپ کونوں کے ختم کھاتے ہیں، وہ کونوں کی حلوہ پوڑیاں کھیرے وغیرہ، ٹھیک ہے، یعنی ان کے نام پہ ہم کھاتے ہیں۔ ان کا عمل دیکھیں تو کیا ہم ان کے عمل کی طرح عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ مطلب یہ اسی انہوں نے تے ماننے ہاں، پر کیا انہاں دیاں بھی ماننے ہاں کہ نہیں؟ ان کو ماننا کافی نہیں، ان کی ماننا بھی ساتھ ضروری ہے کہ جن کو ہم مان کے محبت کر کے ان کے نام کے لنگر نیاز کرتے ہیں، ختم دلاتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، تو یار ان کا عمل بھی تو دیکھو کہ بچپن سے لے کر بڑے ہوتے تک کسی نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی لیے ان کو صادق کا لقب دیا گیا کہ بڑے سچے ہیں یہ تو۔ اور جھوٹ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی لعنت مطلب اللہ کا عذاب، اللہ کی طرف سے اس کو قہر و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں اور آپ تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم رب کے قہر و غضب کا سامنا کر سکے۔ اور ایک جھوٹ جو بندہ غلطی سے بھی بول دے، پھر چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں نا ایک بڑا مسئلہ عام ہے، لوگ جگتے مارتے ہیں مذاق مذاق میں، کہتے ہیں ہم ہنسانے کے لیے بول رہے ہیں، یہ دوست آپس میں نا شغل میلہ کرنے میں، تو یاد رکھیے شریعت کا مسئلہ ہے، جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ واقعے کے خلاف بات کرنا، جو کام ہوا نہیں اس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ اس موقع کے مطابق جھوٹ بولو گے تو اس کو ہم منع کر دیتے ہیں اس کو۔ قرآن میں کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں ان پہ لعنت ہے، سوائے 3 موقعوں پہ اجازت دی گئی کہ جہاں پر جھوٹ بول سکتے ہیں، وہاں بھی مراد یہ نہیں کہ دھوکہ دینے کے لیے۔ جنگ کے اندر اب دشمن ہے، اسلام کے خلاف کافر ہیں، تو ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایسی بات افواہ پھیلا دی جائے جس سے اس کے حوصلے پست ہوں، یہ جائز ہے۔ میاں بیوی میں ناراضگی ہے، اب یہ دیکھیں نا، تو شوہر بیوی کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے وہ خوش ہو جاتی ہے، یا بیوی شوہر کو راضی کرنے کے لیے، تو وہاں اجازت دی گئی۔ دو مسلمان ناراض ہیں، ان میں صلح کروانے کے لیے ایسی آپ بات کر دیتے ہیں، ایک بندہ بیمار، اس کا پتہ لینے کوئی نہیں، وہ ناراض ہو گیا، اب بندہ اسے ملتا ہی نہیں، تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، یار وہ تو اتنا اچھا ہے، وہ تو ہر جگہ تیری تعریف کرتا ہے، حالانکہ تعریف اس نے کوئی نہیں کی، اب اس کے دل میں محبت آئے گی، اس کے پاس جاؤ، یار وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، اب دلوں میں ختم، وہ آپس سے مل رہے ہیں۔ تو یہ 3 موقعوں کے علاوہ کہیں پر بھی جھوٹ بولنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اب اس کا مطلب اس کے علاوہ جہاں بھی ہم بول رہے ہیں، اسکول میں ہیں تو ٹیچر سے بچنے کے لیے، کام پہ لیٹ ہو گئے، گھر میں سوئے تھے، آ کے بولا جناب ٹائر پنچر ہو گیا سی، وہ گڈی نہیں ملی، اے جھوٹ سے، جھوٹ بولنے سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آج اگر اپنے آپ پہ غور کریں نا، لاکھ روپیہ کما رہے ہیں، 50,000 کما رہے ہیں، 30، تو یار سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو پہلے غور کرے اپنے اعمال پہ، یار کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، یا میں کاروبار میں لین دین میں جھوٹی قسمیں تو نہیں کھا رہا، مال خراب ہے میں اچھا کہہ کے یا قسم کھا کے انہیں دی خریدی میری کوئی نہیں ہے، میں بیچ دیتا ہوں، تو سمجھ لو آپ کے رزق میں بے برکتی آنی ہے، برکت کوئی نہیں آنی۔ اور نبی پاک کا فرمان ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں سچ کو لازم پکڑ لو، سچ کو لازم پکڑ لو، بندہ سچ بولتا ہے یہاں تک کہ سچ بولنے پہ اتنا قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کے ہاں اس کو صدیق یعنی بہت بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا جھوٹ سے بچو، کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پہ اتنا قائم ہو جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ کذاب، کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والوں کو شمار کر دیا جاتا ہے۔ تو جس بندے کا نام سچوں میں آ گیا اللہ کے پاس، وہ تو جنت میں جائے گا، جس کا نام جھوٹوں میں آ گیا اللہ کے پاس، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ دوزخ میں جائے گا، اپنی سزائیں پوری کرے گا، بعد میں جو اس کے اعمال ہوں گے۔ تو لہٰذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بچپن سے بڑے ہوتے تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ خود فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں دوستو کہ تقوی سے بڑھ کر کوئی زیادہ سفر نہیں۔ سفر میں جانا، لاہور پنڈی پشاور آپ نے، تو کھانے پینے کا سامان رکھتے ہیں، یہ زیادہ سفر ہے آپ کا،
تو یہاں زیادہ سفر سے مراد کیا ہے؟ آپ کی عمر 60 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے، تو پیدا ہونے سے وہ 100 سال کی عمر تک جو زندگی کا سفر ہے، اس کا جو سامان ہے وہ تقویٰ ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ تقوی سے بڑھ کر کوئی بہترین زیادہ سفر نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی زیادہ سخت تمہارا دشمن نہیں. تو انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. سنی سنائی بات پتہ ہی نہیں، خود تکے لگا رہا ہے، وہ جہالت بہت بڑی دشمن ہے. اور جھوٹ سب سے بڑی بیماری ہے کہ اس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی جو سچائی ہے، سچ نیکی کا راستہ ہے، اور نیکی جنت کا راستہ ہے. جھوٹ برائی کا راستہ ہے، اور برائی دوزخ کا راستہ ہے. اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں. جو مرضی ہو جائے. یا جن کی ہم بات سن رہے ہیں، امام جعفر صادق، ان کے جو پردادا ہیں، انہوں نے تو جھوٹ بول کے جان نہیں بچائی اپنی. سجدے میں سر رکھ کے اپنے سر کو قلم کروا دیا. اتنا نہیں کہا کہ چلو یا جھوٹ بول کے اپنی جان بچاتے ہیں، یزید کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، وہاں جا کے پھر بول دیں گے ہم یزید کو نہیں مانتے. کہا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت تک نبی کے نواسے پہ داغ نہ لگ جائے کہ نبی کے نواسے نے جھوٹ بولا تھا. تو اس دین کو بچا لیا پر اپنا سر کٹا دیا. ہم انہیں مانتے ہیں پر ان کی کیوں نہیں مانتے یار؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اگر بولتے تھے تو آج توبہ کر لے یار. جو مرضی ہو جائے، سر تن سے جدا ہو جائے، پر اللہ کی نافرمانی جھوٹ بول کے نہیں کریں گے. امام جعفر صادق، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. اب انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سنا رہے ہیں، تو چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا. قرآن پاک کے اندر 3 پارہ 2 رکوع ہے. اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کا ایک سچا واقعہ وہاں نقل فرماتا ہے. وہی واقعہ امام جعفر صادق اپنے احباب کو بتا رہے تھے. وہ واقعہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور اب اس واقعے کو اس انداز میں ہمارے لیے پیش فرماتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. جملوں پہ بھی غور کیجیے گا اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، رب تو مجھے دکھا کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. اب رب کی طرف سے رپلائی آتا ہے. رب نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا آپ کو اس پہ یقین نہیں؟ تسی ایمان نہیں رکھ دے کہ میں مرن تو بعد دوبارہ زندہ کر سکنا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عزیز قالا بلا، بولا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، میں تیرا نبی ہوں، میں مانتا ہوں تو مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. پر مولا کبھی اکھی ویکھیا نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے کبھی زندہ ہوتے ہو دیکھا نہیں. ولا کلی یطمئن قلبی، بس میں چاہتا ہوں مولا تو میرے سامنے کبھی مرنے کے بعد والے کو زندہ کر دے تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو میرا دل مطمئن ہو جائے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے. علم تو ہے، علم الیقین ہے، عین الیقین کہ آنکھوں سے دیکھا ہوا یقین کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم ایسا کرو 4 پرندوں کو لو، ان کے بچوں کو اپنے پاس پالو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، جب وہ بڑے ہو جائیں تمہارے بلانے پر دوڑتے ہوئے آئیں پھر مجھ سے بات کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے رب کا حکم مانا، 4 پرندے لیے. کبوتر کا بچہ لے لیا، ایک مرغ کا بچہ لے لیا، ایک مور کا بچہ اور ایک گدھ کا بچہ. ان 4 کو لیا، پالنا شروع کیا، دانا ڈالنا شروع کیا. آہستہ آہستہ وہ مانوس ہونے لگ پڑے، بڑے ہوئے. آپ بلاتے، آواز دیتے، وہ دوڑتے ہوئے آتے. جیسے ہمارا دستور ہے، ہم کوئی جانور گھر میں پال لیں، اس پہ شفقت کریں، پیار محبت سے، تو جانور ہماری آواز پہچانتا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو نے جو کہا میں نے کر دیا، اب وہ میرے بلانے پر آتے ہیں. تو رب نے کہا ابراہیم 4 کے گلوں پہ چھری پھیر دے. چھری پھیر دی گئی، حکم آ گیا. کہا جی کھال اتار دو، کھال بھی اتار دی. کہا گوشت کی بوٹیاں بنا دو، بوٹیاں بھی بنا دی. کہا قیمہ کر دو، قیمہ کر دیا. کہا اب ان کے قیمے کو آپس میں مکس کر دو. میرے دوستوں تھا جملے پہ غور کرنا اور رب کی قدرت دیکھو، رب کیا فرما رہا ہے. اس قیمے کو مکس کر دیا، 4 پرندوں کا قیمہ مکس ہے. اب نہیں معلوم یہ ریشہ کبوتر کا ہے، مرغے کا ہے، گدھ کا ہے یا مور کا ہے، کسی کو پتا نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے مکس کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان کے اجزاء کو تھوڑے تھوڑے لے کر ان کو کیا کرو، الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو. آپ نے تھوڑا حصہ لیا ایک پہاڑ پہ، تھوڑا حصہ لیا دوسرے پہاڑ پہ. اب 3-4 پہاڑوں پہ آپ نے رکھ دیا اور خود دور کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ثم ادعوہن، اے ابراہیم ان کے نام لے لے کر پکارو. اب یہاں پہ جو لوگ
اللہ کے اولیاء کے پاس جا کر انہیں پکار کر دعائیں کرنے کو شرک کہتے ہیں. ذرا قرآن کی تعلیمات پہ دیکھیں, مجھے اپنے ایمان سے بتائیں رب کیا فرما رہا ہے. ابراہیم پکارو, کن کو پکارنا ہے؟ جو مرے ہوئے ہیں. کیا وہ جانور زندہ ہے؟ رب کہہ رہا ہے ثم ادعوہن, اے ابراہیم ان کو پکارو. اس سے پتا چلا کہ جو مردہ ہے, مر چکا ہے, اگر اس کو پکارا جائے تو شرک نہیں. اگر شرک ہوتا تو رب کبھی بھی اپنے نبی کو شرک کی تعلیم نہ دیتا. رب تو شرک سے منع کرنے والا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ مردوں کو پکارنا کوئی حرام نہیں. قرآن تو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کسی کو پکارو گے تو حرام نہیں. ثم ادعوہن, ابراہیم پکارو. اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے نام شروع کیے. یا ایتو الحمامہ, اے مور. یا ایتو النسر, اے گدھ. یا ایھا الدیک, اے مرغے. یا ایھا الطاؤس, اے مور. جیسے ہی آپ نے چاروں کے نام لیے تو اس گوشت کے جو ریشے تھے وہ کیمے, وائبریشن ہوئی, کپ کپاہٹ, ایک ایک ریشہ الگ ہو رہا ہے اور اپنے اپنے حصے میں ملتا جا رہا ہے. خدا کی قدرت پہ غور کرو, الگ الگ ہو کے, مور والا مور میں, مرغ والا مرغ میں, کبوتر والا کبوتر میں, اور مرغے والا مرغے میں, الگ الگ ہو کر وہ قیمہ گوشت بن گیا. ہڈیاں جڑ گئی اور ان پہ کھال آ گئی, اور بغیر سر کے وہ پرندے دوڑتے ہوئے آئے. سر ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے, اپنے اپنے سر سے لگے اور دانا کھانا شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اپنی آنکھوں سے ان مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا. اب امام جعفر صادق جب یہ واقعہ سنا رہے تھے, اب یہاں غور کیجئے نبی کی آل کے شہزادوں پر اللہ نے کیا کمال عطا فرمائے. اور نبی پاک کا فرمان ہے, حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو علماء ہیں انبیاء بنی اسرائیل کی مثل ہیں. جو مثل انبیاء بنی اسرائیل کر سکتے ہیں, میری امت کے جو علماء ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اور جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نا, ولی کی شرط ہے, جو ولی ہوگا وہ عالم بھی ہوگا, جاہل ولی نہیں ہو سکتا. اب امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستوں سے کہتے ہیں یارو جے کہو تے تو میں بھی اونجدہ کر کے نہ وہاں. لوگ حیران کہ کیا آپ بھی زندہ کریں گے؟ کہا جی ہاں, کل آؤ. جو ملتا ہے, ایک کوا مل گیا, ایک عقاب مل گیا, ایک مور کبوتر, اسے لایا گیا, ذبح کیا گیا, قیمہ بنایا گیا, ان کو بھی الگ الگ جگہ پہ رکھا. اب امام جعفر صادق ایک ایک کا نام پکارتے ہیں. تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے ان کو ریشے اکٹھے کر کے انہیں دوبارہ زندہ کیا, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام جعفر صادق کے کہنے پہ اللہ نے ان مردوں کو بھی زندہ فرما دیا. اب مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اے لوگوں غور کرو, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو 4 پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا, اب ذرا طریقت کی بات سنیے, روحانیت کی. کہا وہ دیکھو ان میں سے ہر ایک پرندہ اپنی ایک بری عادت میں مشہور ہے. گدھ کی بری عادت کیا ہے؟ وہ مردار کھاتی ہے. کبوتر کی بری عادت, اسے اپنے بلند اڑنے پہ بڑا غرور ہے. مور پہ کیا ہے؟ اپنے جسم پہ بڑا غرور ہے, ناچتا خوش ہوتا ہے. اور مرغ کے اندر شہوت پرستی بڑی ہے, شہوت بہت ہے. تو کہا ان چاروں کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ دیکھو جب ان چاروں کو ذبح کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے قلب مطمئنہ کی دولت کو پا لیا. تو اگر تم میں سے بھی کوئی چاہتا ہے کہ اس کا مردہ دل زندہ ہو جائے تو اپنے اندر کے ان چاروں پرندوں کو مار دے. کسی کو اپنے لباس پہ بڑا غرور ہے تو اپنے اندر کے مور کو مار دے. یہ جوانی, یہ حسن لباس کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا, وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. تمہارا تقویٰ کتنا ہے, تمہاری نیکیاں, نیک اعمال کتنے ہیں. اگر کسی کو اپنے عہدے پر بڑا غرور ہے کہ مجھے یہ پوسٹ ملی ہے, میں نے قلم پھیرنا ہے, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, تو کہا وہ اپنے اندر کے کبوتر کو مار دے. یہ بلند پروازی کیا ہے؟ آج یہاں کل یہاں بھی آ سکتے ہو. ہسپتالوں میں جا کر دیکھو, بڑے بڑے باڈی بلڈر ہیں لیکن اپنے کروٹ بدلنے کی طاقت نہیں, ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں, کمر میں جان نہیں, اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے. انسان کی کیا مجال ہے؟ آج دھوپ ہے, آپ نے کوٹیاں اتار دی, کمبل کم کر دیے, کل پھر دھوپ ختم ہو جائے گی تو کیا کریں گے؟ پھر سویٹر پہن لیں گے اپنے. تو ہماری اوقات رب کی بارگاہ میں کچھ نہیں, اس لیے ہمیں انسان کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کرنا چاہیے. لہٰذا کہا جس کے اندر شہوت پرستی بڑی ہے, بڑی بڑی خواہشات ہیں, تو اس کو چاہیے اپنے اندر کے مرغ کو مار دے. اور جس کے اندر یہ ہے نا غیبتیں, چگلیاں, تو نبی پاک نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے اور چگلی کھاتا ہے وہ اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو جب آپ ان 4 چیزوں کو اپنے اندر سے مار دو گے تو اللہ تمہیں بھی قلب مطمئنہ کی دولت عطا فرمائے گا. پھر وہ علم الیقین, وہ عین الیقین اور حق الیقین کے مرتبے پہ پہنچ جاؤ گے, بشرط یہ کہ پہلے اپنے اندر کو صاف کیا جائے. تو کیسے ہوگا؟ اللہ کے اولیاء کی باتیں سنی جائیں, ان کے قرب میں بیٹھا جائے. اب یہ جو اللہ والے ہیں
جن کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق نبی پاک کی آل کے ہیں. اب یہاں بھی دیکھو نا کہ نبی پاک کی آل والوں کے کمال کیسے ہیں, ان کی تربیت کیسی ہے, کہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں وہ, کہ رب تبارک و تعالیٰ سے جو مانگے رب عطا فرماتا ہے. حضرت سعد بن لیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے ولی گزرے ہیں اور امام جعفر صادق کے زمانے میں تھے, لیکن ان کی امام جعفر صادق سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. ظاہر سی بات, اس زمانے میں نہ تو موبائل تھے کہ تصویر دیکھ سکتے, کوئی ٹی وی تھا تصویر دیکھتے. اب وہ حج کرنے آئے, حج کرتے ہوئے جب طواف خانہ کعبہ کیا تو خانہ کعبہ سے جب باہر آئے تو پاس ہی ایک پہاڑی تھی جس کا نام ہے جبل ابو قبیس. یہ اس پہ چڑھ گئے. اس پہ چڑھے تو کیا دیکھا, وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, کپڑے تھوڑے خستہ حال ہیں اور رو رو کے رب سے دعائیں کر رہا ہے, رب سے مانگ رہا ہے. اور جس طرح بندہ کو ڈیمانڈ نہیں کرتا, ایک بھرم سے مانگ رہا ہے, ایسے مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ بندہ بڑا انوکھا لگتا ہے, رب سے مانگ رہا ہے, کس طرح مانگ رہا ہے, ذرا بیٹھ کے اس کی ادا چیک کی جائے. وہ چھپ کے بیٹھ گئے. اب چھپ کے بیٹھے کیا دیکھتے ہیں, وہ جو بندہ بیٹھا تھا اس نے اللہ کو پکارنا شروع کیا, رب کا ذکر شروع کیا. کیسے, اللہ کا نام لیا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اور اتنی اونچی آواز سے اپنے وجد میں کہ سانس پھول گئی. جب سانس پھول گئی رک گئے. جب سانس بحال ہوئی پھر رب کا ذکر کیا, یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی کہتے سانس پھر پھول گئی, پھر رک گئے. پھر سانس بحال ہوئی, پھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان, پھر یا ارحم الراحمین. یہ ورد کرنے کے بعد اب رب سے ہم کلام ہوتے ہیں, رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں مولا بھوک لگی ہوئی ہے, کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے, اور کھانے بھی انگور ہیں. اب رب سے یاری لگائی ہے, جب اس کی مانو گے تو وہ بھی مانے گا. اور ساتھ ہی کہتے ہیں مولا کپڑے بھی گندے میلے ہو گئے نے, کوئی کپڑے بھی عطا فرما. وہ تو سعد بن لیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو راوی ہیں, وہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی, ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے پاس انگوروں سے بھری ایک ٹوکری بھی آ گئی اور سوٹ بھی آ گیا. اب جب کہتے ہیں کمال کی بات تو یہ تھی وہ انگوروں کا موسم بھی نہیں تھا. وہ رب ہے, اس کے لیے موسم کی قید نہیں, وہ جب چاہے جو مرضی عطا فرمائے. اس لیے جو لوگ دعا کرتے ہیں نا رب سے 3 بار 4 بار, کہتے ہیں بڑی دعاواں کتنی قبول ہی نہیں ہوئی, انہیں دامن نہیں چھوڑنا چاہیے امید کا, اور رب سے مانگتے رہو, اس کی مرضی ہے, بے موسم پھل دے سکتا ہے. کوئی بے اولاد ہے مانگے, جس کو کچھ چاہیے رب سے مانگے, رب عطا کرنے پہ قادر ہے, پر وہ بندے کی لگن اور طلب دیکھتا ہے. ہماری طلب ختم ہو جاتی ہے, 2 بار دعا مانگتے 5 بار بڑی دعا مانگی قبول نہیں ہوئی, کہا نہیں, اس کی بارگاہ پہ لگے رہو, وہ عطا فرمائے گا. کہتے ہیں جب وہ کھانے لگے, جو حضرت سعد ہے کہتے میں گیا, میں کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی ساتھ شریک ہو جاؤں, کیونکہ آپ جب دعا کر رہے تھے نا میں پیچھے آمین کہہ رہا تھا. ان کا آ جاؤ کھاؤ, پر ایک شرط ہے, اللہ کا نام لے کے کھانا اور جتنا چاہے کھانا, پر بچا کے نہ رکھنا, بچائی نہ. کہتے میں نے کھانا شروع کر دیا, کہتے میں نے کھانا شروع کیا تو میں حیران ہو گیا, آج تک میں نے ایسا انگور کھایا ہی نہیں تھا, اور انگور بھی ایسا کہ اس کے اندر گٹلی بھی کوئی نہیں, کوئی بیج بھی نہیں. کہتے اتنا کھایا کہ پیٹ بھر گیا, لیکن اس ٹوکری میں ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا. جب کھا چکے نا تو جو دعا مانگنے والا شخص تھا اس نے کہا یار 2 چادریں نے, ایک تو لے لے ایک میں لے لینا. وہ کہا نہیں حضور یہ آپ کے لیے ہیں, آپ کو ضرورت ہے آپ پہنے, میرے پاس ہے. انہوں نے کہا تم جاؤ ذرا سائڈ پہ تاکہ میں کپڑے بدل لوں. کہتے میں سائڈ پہ ہو گیا, انہوں نے اپنے لباس اتارا, ایک چادر کو تہبل کے طور پہ پہن لیا, ایک کو اپنے اوپر اوڑھ لیا, اور جو پہننا ہوا تھا وہ ہاتھ میں پکڑ لیا اور چل پڑے صفا اور مروہ پہاڑی کی طرف. کہتے میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا, اس ہستی سے ملتا ہوں, یہ ہے کون ہے, ان کے بارے میں معلوم کرتا ہوں. کہتے جب صفا مروہ کے پاس پہنچے تو ایک بندے نے پکارا اور کہا اے نبی کی آل کے شہزادے, میرے پاس لباس نہیں, مجھے کپڑے دیں. تو کہتے جو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے نا وہ اسے عطا فرما دیے. کہتے میں اس بندے کے پاس گیا, اور جن سے تم نے کپڑے مانگے ہیں یہ کون ہے, کون سی ہستی ہیں؟ تو بندہ کہتا ہے یہ نبی کی آل کے شہزادے امام جعفر صادق ہیں. تو ذرا ان کا کمال دیکھیں کہ رب سے باتیں بھی ہو رہی ہیں, جو مانگ یعنی وہ چاہیں تو کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. مال دولت چاہتے وہ مانگ سکتے تھے, رب عطا کرتا. سونا چاندی مانگتے مانگ سکتے تھے, رب عطا کرتا. جو رب انہیں بے موسمہ پھل ان کے مانگنے پہ دے رہا ہے وہ ہر کچھ عطا فرما سکتا ہے, لیکن انہیں لالچ ہی کوئی نہیں. کبھی کبھی دل کیا تو موڈ میں تو مانگ لیا, ورنہ غنا تقوی پرہیزگاری جس حال میں ہے چلتے رہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد وہ حضرت لیث میں دوڑا ان سے ملاقات کروں, کہتا ہے اس کے بعد مجھے ملے نہیں, اور زندگی بھر مجھے ان کی ملاقات کی حسرت ہی رہی, کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. اور دوسری طرف امام جعفر صادق کا آپ انداز دیکھیں کہ نعمت اپنے لیے مانگی, مل بھی گئی. ایک بندہ کہتا ہے مجھے بھی شامل کر لو, آپ نے شامل بھی کر لیا. کھلانے میں پیچھے ہٹے نہیں,
عطا کیا، آیا خالی ہاتھ نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کھانا کھلانا اور جاننے والے اور انجان، جس کو تم جانتے ہو نہیں جانتے اس کو سلام کرنا۔ آج ہمارا یار یہ میں معذرت سے کہوں گا یہ بڑا غلط رواج پڑ گیا ہے، بندہ رستے میں جا رہا ہو نا کوئی سلام کرے بندہ جواب ہی نہیں دینا، ٹر گئے۔ میں نے خود کئی بار دیکھا ہے، اللہ کا شکر اپنی عادت ہے، پیٹرول پمپ پہ جائے نا پیٹرول ڈلوانے سے السلام علیکم السلام علیکم، پھر بس سر لاتا ہے منہ بھی نہیں لاتا، حالانکہ سلام دعا میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، سلام کرنے والے کو 90 نیکیاں، جواب والے کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو آج ہم سلام دعا کی نیکیوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں، دور سے ہی ٹھیک ہے منہ سے سلام بھی نہیں بولتے۔ تو یہ نبی پاک نے فرمایا سلام کو عام کرو دو چیزوں سے، افشو السلام بالطعام والسلام، کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، جس کو آپ جانتے اس سے بھی سلام لیں، جس کو نہیں جانتے اس سے بھی سلام لیں، آپ کا کیا کام ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ نیکی کو پکڑ لو، نیکی کے راستے پہ قائم ہو جاؤ، رحمان کی عبادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور اسلام کو عام کرو، اسلام کو عام کرنا۔ اور کپڑے پہنانا، سردیاں بہت سے غریب ہوں گے جس کو اللہ نے نعمت دی ہے مال دولت، لوگوں کو دیں، کچھ سردیوں میں کپڑے دے دیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں حضور نے کہا میرا جو امتی کسی امتی کو لباس پہنائے گا، کوئی سوٹ دے دیتا ہے، کوئی جیکٹ دے دیتا ہے، کوئی چادر دے دیتا ہے، تو جب تک وہ لباس پہننے والے کے بدن پر ہے یا اس کا ایک بھی دھاگا اس کے جسم پر ہے تو لباس دینے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا حضور نے کہ جو امتی میرا کسی امتی کو ایسے کو جس کے پاس لباس نہیں اسے لباس پہنا دے تو اللہ تعالیٰ پہنانے والے کو جنت کے 2 سبز جوڑے عطا فرمائے گا۔ تو یار ہمیں تو اللہ کہتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ اللہ کی راہ میں کھلاؤ پلاؤ جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اور کیوں کھلانا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کھلاتے اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور ان سے یہ بھی لالچ نہیں رکھتے کہ میں کھلاؤں گا پلاؤں گا یہ بندہ مجھے شکریہ ادا کرے گا، شکریہ کا بھی لالچ نہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کو میں جنتیں عطا فرماؤں گا۔ تو اس لیے کوئی نیکی کرے نا ساڈا نہیں اسی نیکی کر دی کہتے تے کہے دے ویاہ کہے دے پتر دا لکھ 2 لکھ دیہڑیا، ہن اسی چاہنے ہیں کہ 10 بندے بیٹھے ہون نا اے بندہ اوتھے میری تعریف کرے کہ یار فلاں بندے نے مینوں نا بڑی مدد کیتی، اسی بھولیے کہ اگر ایسی نیت ہے نا پھر تہاڈی نیکی دا فائدہ ہی کوئی نہیں، وہ تو کسی کام نہیں، کیونکہ نیکی کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے، تو جس کے لیے کیے اجر بھی اس سے مانگو، ورنہ ایسی نیکیوں کے بارے میں پتہ کیا ہوگا قیامت والے دن جو بندہ دنیا میں دکھلاوے کے لیے نیکی کرتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا نا تو رب فرمائے گا جا اس کا اجر میرے پاس نہیں، وہ جن کے لیے نیکی کی تھی نا ان کے پاس جا ان سے اجر مانگ، تو لوگوں سے کیا اجر مانگیں گے؟ تو جس کے لیے کی ہے اس کو دکھاؤ مولا تیرے لیے کی ہے اب تو نے بدلہ عطا فرمانا ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے 10 گنا دنیا میں